بنی اسرائیل کو اس وقت تک فضیلت سارے جہانوں پر رہی جب تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور ان پر ایمان متوجہ ہوا کہ ان پر ایمان لے آؤ، بس انہوں نے یہاں پر نالائقی کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، اور آپ کے ساتھ جب مقابلہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس منصب کو چھین لیا، ان کو ذلت اور رسوائی کی زندگی میں ڈال دیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، قرآن نے کہہ دیا ان پر ذلت اور رسوائی ڈال دی۔ کیوں؟ ان کو ویسے تو پورے جہانوں پر ہم نے فضیلت دے رکھی تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان نہیں لائے، جبکہ وہ نبوت کی لڑی میں سے تھے، لیکن صرف ایک بات انہوں نے پکڑ لی کہ یہ تو بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں، اور ہم تو سمجھے تھے بنی اسحاق میں سے آئیں گے، اور ہمارے ساری نبوت کی جو لڑی ہے وہ بنی اسحاق میں سے ہیں۔ تو نسلی تعصب انہوں نے پیدا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی ان کے پاس حقائق نہیں تھے، بلا دلیل ایک نسلی تعصب کی وجہ سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اس عالی مقام کو پست کر دیا اور امت محمدیہ کو مقام دے دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ تم نے کمال کر دیا، تم نے محمد کو مان کر سارے نبیوں کو مان لیا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تم نے محمد کو کیا مانا؟ تم نے ایک محمد کو نہیں مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر تم سارے نبی کو مان لیا۔ تم نے قرآن کو سینے سے لگا کے ساری آسمانی کتابوں کو مان لیا، تورات کو حق مان لیا، انجیل کو حق مان لیا، زبور کو حق مان لیا، اور خدا کے بھیجے ہر کلام کو تم نے حق مان لیا۔ قرآن کو جب تم نے مانا، سب کو مانا، اس لیے کہ قرآن تو وہ کتاب تھی فیہا کتب قیمہ، اس میں ساری آسمانی کتابیں بند تھیں۔ جب تم نے اس گلدستے کو سینے سے لگایا، اس گلدستے میں گلاب بھی آیا، چنبیلی بھی آئی، موتیا بھی آیا، گیندا بھی آیا، سارے پھول اس کے اندر آ گئے۔ جب تم نے اسلام کو سینے سے لگایا تو عیسائیت کی جو سچائی حقیقت تھی وہ بھی اس میں آ گئی، یہودیت کی سچی حقیقت بھی اس میں آ گئی، سارے کی ساری آسمانی دینوں کی حقیقتیں اسلام کے اندر آ گئی۔ تم نے اسلام کا گلدستہ قبول کر کے گویا کہ سارے مذاہب کو سینے سے لگا کر سب سے اونچا علم کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ۔ تو حقیقت یہ ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کسی ایک نبی کو ماننا نہیں ہے، یہ سارے نبیوں کو ماننا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار صرف ایک نبی کا انکار نہیں، محمد کا انکار ابراہیم کا انکار ہے، محمد کا انکار موسیٰ کا انکار ہے، محمد کا انکار عیسیٰ کا انکار ہے، محمد کا انکار خود یعقوب کا انکار ہے، سارے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا انکار۔ ایک محمد کی ذات کا انکار تم کرتے ہو، کیونکہ یہ تو ان کے مصدق ہیں، ان کی تصدیق کرنے والے ہیں، یہ کہتے ہیں وہ سارے نبی حق ہیں، وہ سارے نبی سچے ہیں۔ تم اس مصدق کی جب تکذیب کر دو گے تو سارے کی سب کی تکذیب ہو جاتی ہے۔ قرآن یہ اس کا اقرار ساری کتابوں کا اقرار ہے۔ جب قرآن یہ مصدق ہے، یہ پہلی ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، جب تم اس مصدق کی تکذیب کر دو گے، نہیں قرآن جھوٹا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی وہ تصدیق بھی جھوٹی ہوئی، لہٰذا جب تصدیق جھوٹی ہوئی تو پہلی ساری کی ساری کتابیں جھوٹی ثابت ہو گئی۔ تو یہ اتنی بڑی اصولی غلطی تم کر رہے ہو، محمد کا انکار کر کے حقیقت میں تم موسیٰ کا بھی انکار کر رہے ہو، عیسیٰ کا بھی انکار کر رہے ہو، ابراہیم کا بھی انکار کر رہے ہو۔ اس لیے تو اسلام کے انکار پر سزا زیادہ ہے، کیونکہ اسلام کا انکار صرف ایک مذہب کا انکار نہیں بلکہ سارے آسمانی مذہبوں کا انکار، سارے آسمانی مذہبوں کا انکار، اور قرآن کا انکار، ساری آسمانی کتابوں کا انکار۔ اور اس قرآن کو سینے سے آپ لگاتے ہیں اور قرآن کی سینے سے لگا کے آپ تورات کا انکار کر دیں تو قرآن بھی آپ سے بیزار ہو جاتا ہے، نہیں تو میرا بھی نہیں ہے، تو نے آسمانی کتاب تورات کا انکار کیا، تو نے انجیل کا انکار کیا، تو قرآن بھی تمہیں اپنی مجلس سے نکال دیتا ہے۔ تم موسیٰ کا انکار کر دیو تو محمد بھی مجلس سے نکال دے گا، عیسیٰ کا انکار کرو گے تو محمد بھی تمہیں اپنی مجلس سے نکال دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور اسلام و قرآن کو مان لینا ساری مذاہب کو مان لینا ہے۔